السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعے بات چلی تھی زبان کے عنوان پر۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنا سکھایا۔ آج جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے سورۃ ابراہیم، اس کا دوسرا رکوع ہے، اس کی پہلی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑی سی لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا جائے اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ بولنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ آنکھ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دماغ ایک بہت بڑی اللہ پاک کی بہت نعمتوں میں سے نعمت ہے، ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں بہت بڑی نعمت ہیں، یہ گھٹنے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہیں۔ اور یہ جب سب سے جو ضروری چیز ہمارا جو سانس چل رہا ہے، یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ جل شانہ کی۔ اللہ جل شانہ نے اس زبان کے اوپر بڑے بڑے فیصلے ہیں۔ وسعت میں بات چلی تھی کہ سچ کے عنوان پر گفتگو کی تھی۔ سچ کے اوپر جو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر جو فرمایا تھا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کل قیامت والا دن فرمایا جائے گا آج نفع کا دن ہے، سچوں کو ان کی سچائی کا نفع دیا جائے گا، اور جس کے لیے انسان دن رات محنت کر رہا ہے کہ میری آخرت اچھی بن جائے۔ آپ ذرا غور کیجئے، زبان سے سچ نکلنے کی دیر ہے، بڑی سے بڑی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، بڑے سے بڑے امتحانات انسان کے آسان ہو جاتے ہیں، اور بڑی سی بڑی رکاوٹیں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں سب کے سب اس زبان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے زبان تو سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو زبان تو پھر ہمارا بھی کوئی کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ آپ ذرا تصور کیجئے، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم
من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اور ہم بہت اچھا کام کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے اندر آ رہے ہوں، ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، ہمارے کچھ عمل سے کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو، یہ بھائی بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر آ کر آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر وہ گفتگو کرنا جس کو اللہ نے ناپسندیدہ سمجھا ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ زبان سے وہ بات کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ یہ زبان، اس کے اندر اللہ پاک نے ایک بہت بڑا شہد رکھا ہے، اس کے اندر شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور زہر بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک غلط بول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اگر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا گفتگو اچھی کرے یا خاموش ہو جائے۔ اچھی گفتگو اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایک ایسا لفظ بول دیا اس نے جو اس کے لیے کیا ہے، جہنم کا ذریعہ بن جائے۔ اب آئیں قرآن مجید مبارکہ کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں سورۃ ابراہیم کے اندر، اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ سچ بولنے کے اوپر کتنے انعامات ہیں، اور یہ بھی ذرا ترجمہ سنیے، اس کے اوپر کتنے انعامات ملتے ہیں انسان کو۔ آج ہماری جو پریشانی اور ٹینشن بنی ہے نا، وہ ایک لفظ ہے ہمارا، کسی سے پوچھیں نا کیا حال ہے، بس جی گزر دی گئی۔ ہم نے اپنے بزرگوں کا سے پوچھا، ہم ان کے پاس بیٹھے، اپنے اساتذہ سے پوچھا، جب بھی جیسے بھی حالات ہوئے ایک لفظ تھا زبان پر، الحمدللہ علی کل حال۔ اس رب نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال بہت اچھا ہے، اللہ دی تعالیٰ شکر ہے، تسی بڑی نعمتہ تو نوازے۔ جب انسان کی زبان سے یہ تذکرہ شروع ہو جائے بس گزر دی بے جی، حالات بہت ٹائٹ حالات ہیں، بڑے مشکل حالات نے۔ پھر قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، قرآن مجید کے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کے اوپر شکر کیا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اب محسن فرماتے ہیں کہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا، ایک تو وہ اپنی جو نعمتیں ہوتی ہے اس کو محفوظ کرتا ہے اور نعمتوں کو بھی سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے نا، اب اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ذرا تصور کیجئے جو پہلے لوگ تھے ان کے پاس یہ نعمتیں کہاں پہ تھیں؟ انہوں نے سفر کرنا تھا تو مہینے لگ جاتے تھے، 6 مہینے کا سفر کرتے تھے۔ اور آج کے اس دور کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ نے جو نعمتوں سے نوازا ہے، ذرا غور تو کیجئے کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ہمیں نواز دی ہے۔ تم ہم آج بھی ہماری زبان سے شکوے شکایتیں نکلیں، پریشانیاں نکلیں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ یہ سبق ہمیں پہلے بھی یاد ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ سبق کیا ہے، ہمیں پہلے بھی یاد ہے، پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو ہوئی ہوگی اس سبق کے اوپر، اس بات کے اوپر، لیکن ہم کیا ہے جی بھول جاتے ہیں۔ جب بھول جاتے ہیں پھر پریشانیاں اور آ جاتی ہیں۔ آج کے جمعے کے اندر نیت کر کے اٹھیں، جیسے بھی حالات ہوں گے، بل آ جائے، گھر کے حالات ہوں، کاروباری حالات ہوں، بچوں کی طرف سے کوئی ٹینشنیں ہوں، ایک ہی زبان کے اوپر ایک ہی الفاظ ہو، اللہ جی تو شکر ہے۔ کیا کہنا ہے جی؟ اللہ جی تو شکر ہے۔ اللہ جل شانہ کو جب یہ جملہ انسان زبان سے نکالے گا، اللہ کو یہ جملہ کتنا پسند آئے گا کہ میرے بندے کے اوپر اتنی مشکلوں کے بعد بھی اللہ جی کہہ رہے کہ اللہ جی تو شکر ہے۔ تسی خالق ہو نا، تسی مالک ہو نا، تسی غفار بھی ہو نا، اللہ جی تسی ستار بھی ہو نا، تسی معاف کرنے والے بھی، تسی دین والے بھی، تسی
اللہ جی تو کو نہیں منگے نا، پریشانیاں بہت نے، بڑے پریشان کن حالات ہوں، اللہ جی تو کو نہیں آئے نا، تو کو نہیں اپنے آگے اپنے سوال تو کو نہیں کیتا نا، کسی کے سامنے تے نہیں کیتا۔ اللہ جی تسی تو قرآن چاہ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور اللہ جل شانہ کا ہر بندہ یہ شکر ادا کرے کہ اللہ جل شانہ نے ان گن نعمتوں کے ساتھ ہمیں نوازا ہے، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ہم ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اب بھی سانس رک جائے کوئی بحال کر سکتا ہے، آنکھ بند ہو جائے کوئی کھول سکتا ہے، ہاتھ بند ہو جائے کام نہ کریں کوئی، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ڈاکٹر، کوئی جتنے مرضی دوائیاں استعمال کر لیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہاتھ کھلیں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو آنکھ کھلے گی۔ تصور کیجیے یہ کتنی بڑی اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ جب انسان ہاسپٹل کے چکر لگاتا ہے نا، کہیں بھی جانا پڑ جائے، ادھر جا کے دیکھا کریں کہ کیسے کیسے مریض ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، صرف ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ کو سننے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ جائے تو مریض خطرے چ نہیں ہے۔ میں ایک ہاسپٹل جانا پڑ گیا قریبی دو ہفتے پیچھے، ایمرجنسی کے اندر کوئی مریض تھا، وہ ڈاکٹر صاحب سے یہ الفاظ سننے تھے، ڈاکٹر صاحب ساڑھے مریضوں کو خطرہ تو نہیں؟ جب انہوں نے کہا نا نہیں خطرہ، ان کو پھر سانس میں سانس ہے کہ ہمارا مریض خطرے تو باہر ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے یہ صحت، یہ زندگی اللہ پہ کتنی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ جب ہم اس نعمت کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب یہ سانس رک جائے، کوئی پتہ نہیں یہ زبان رک جائے، کوئی پتہ نہیں یہ آنکھیں کب بند ہو جائیں، ہاتھ کب کام کرنا چھوڑ جائیں، پاؤں کب کام کرنا چھوڑ جائیں، پھر ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، پھر کن کے پاس جائیں گے؟ اب بھی صحت ہے، سانس چل رہی ہے، اپنے بزرگوں کی طرف دیکھو یار، انہوں نے کتنی زندگیاں گزاری، کتنی مشکلات تھی، کبھی انہوں نے تصور کیا تھا کہ ہمارے بچوں پہ یہ مشکلات آئیں گی، وہ خودکشیاں کریں گے، وہ اپنے آپ کو مار لیں گے، وہ اپنے آپ پہ ایسے فیصلے کریں گے، ساری زندگی کا پچھتاوا ہوگا۔ لیکن بھائیو، اللہ سے رشتہ نہ جوڑنے والا ارب پتی بھی ہوگا تو پریشان ہے، اللہ سے رشتہ جوڑنے والا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا اگر 1000 روپیہ بھی ہوگا آپ اس کو خوشحالی دیکھو گے اور میٹھی نیند اس کو آئے گی۔ کیوں؟ وہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ جی تو شکر ہے، دکان پہ آیا تھا ایک گاہک بھی آ کر اللہ جی تو شکر ہے، کسی نے پوچھا بھائی کاروبار کا سناؤ کیسے حالات ہیں، اللہ جی تو شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ جی تو تعریفاں تجھے بڑا نواز ہے۔ اللہ خوش ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی اور میرے سامنے اپنے سوال کو رکھ دیا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ کوئی انسان کسی کی ضرورت کوئی پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے پوری کرنے والی ذات کون سی ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور جب ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، پھر ہمارے اوپر حالات مشکل آتے ہیں۔ انسان خود مشکل حالات کو پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا گیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ذرا غور تو کرو یار، اگر حالات مشکل ہیں تو ہم فضول خرچی کی طرف چل پڑیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ جی یہ ہاتھ کسی کے سامنے ہم نے بھلائے نہیں ہے، آپ نے پردہ پوشی رکھی ہوئی ہے، اللہ جی آپ نے بڑی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر کی ہے، اللہ جی آگے بھی کرم نوازی فرما دینا۔ جب انسان فضول خرچی کی طرف جاتا ہے پھر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ خرچ کرنا اچھی بات ہے لیکن اس خرچ کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ جی آپ نے دیا تو ہم نے خرچ کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ جی آپ نے دیا تھا نا، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کرتا ہے، قرآن نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب اس نے میری نعمتوں کا انکار شروع کر دیا انسان نے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت آئے گا، پھر پکڑ آئے گی۔ آج ہم اپنے معاملات کی طرف دیکھیں کہ ہمارے معاملات کیسے معاملات بن گئے۔ اگر ہمارے معاملات تھوڑوں سے پیسوں کے ساتھ ہماری زندگی گزر سکتی تھی، ہم نے خود ٹینشنیں پال لی، ہم نے خود اپنے ضروریات کو زیادہ بڑھا لیا،
جب انسان اپنی ضروریات کو بڑھاتا ہے پھر مشکلات آتی ہیں، آگے کا سوچتا ہے انسان، لیکن اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ جی آپ کا فضل ہوگا تو سارے کام ہو جائیں گے، اللہ جی آپ کا کرم ہوگا تو سارے کام ہو جائیں گے، آپ نے بڑا فضل کیا، اتنی زندگی گزر گئی، آپ نے اتنا فضل کیا، بڑا فضل کیا، اللہ جی آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندگی کی آخری سانس چل رہی ہے اللہ مجھے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، کہو آمین۔ اور ہر بات کے اوپر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا محروم نہیں ہوتا، وہ اپنے، میں نے بتایا کہ وہ اپنی نعمتوں کو بھی محفوظ کر رہا ہے اور نعمتیں اللہ اس کو دے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان کے، قرآن نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها لام نفی کے لیے آتا ہے، تم گن نہیں سکتے، گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے نا، تو پھر کیوں لیٹ ہو رہے ہو؟ آج مشکل حالات کے اوپر کیوں صبح اخبار کے اندر آتا ہے فلاں نے ایسا کام کر لیا، فلاں مسجد میں آیا، شکرانے کے نفل اس نے ادا کیے، پریشانی تھی اللہ سے مانگا اس نے، اس زبان سے اس نے اللہ کے سامنے سوال کیا، جب نہیں کیا پھر ٹینشنیں بڑھتی ہیں، جب اللہ کے سامنے سوال کرے گا ٹینشنیں ختم ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ اپنے غیب کے خزانوں میں سے مدد فرما دیں گے۔ کبھی شمار تو کرو یار کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، جو پہلی قومیں گزری پوچھو گرمی کے اندر تھے، یار یہ سہولتیں بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھی جو ہمارے پاس ہیں، میرے اور آپ کے پاس ہیں، ذرا غور تو کیجیے، ان کے پاس ہے تھی یہ ایئر کنڈیشن جو پہلے بادشاہ تھے، کتنے ارب پتی تھے، کتنے ان کے پاس مال و دولت تھی، ان کے پاس یہ سہولتیں نہیں تھی، مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نواز دی ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ کیوں ہم لیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ہماری زندگیاں مشکل بنی ہوئی ہیں؟ کیوں ہمارے معاملات ٹینشنوں کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں؟ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کی نعمتوں کا ہم انکار نہیں کریں گے، ہر حالت کے اندر اللہ کی نعمتوں کو ہم شکر ادا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ رستے وہاں سے بنیں گے جہاں سے میرا اور آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور قرآن نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، ناشکرا ہے۔ کر رہے ہیں نا، فضول خرچی کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر پریشانیاں ہوتی ہیں، پھر غصے کس کے اوپر نکلتے ہیں؟ اپنی اولادوں پہ نکلتے ہیں۔ پھر پریشانیاں کس کے اوپر نکلتی ہیں؟ اپنے کاریگروں کے اوپر نکلتی ہیں۔ کل بڑا خرچہ ہو گیا، بھائی خرچہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، جتنے لگاؤ گے ملیں گے بھی اسی طرح، لیکن نیت ٹھیک ہو، لگائیں اچھی جگہ کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو ملے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ یار اتنی نعمتیں دی ہیں، انسان کی صحت سب سے بڑی نعمت ہے یار، ذرا غور تو کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، مسجد سے نکلے جوتی نہیں تھی، دل کے اندر بات ہے تو میں تو بہت بڑا اللہ والا ہوں، میرے تو پاؤں میں جوتی نہیں، آگے جا کے دیکھا تو پاؤں نہیں دھکا آدمی کا، فوراً دل کے اندر بات ہے اللہ جی تو شکر ہے، جوتی نہیں تو پاؤں تو ہے نا۔ آج ہمارے پاس وہ فیسلٹیاں نہیں جو امیر لوگوں کے پاس ہیں، اپنا گھر تو ہے نا، اپنی چھت تو ہے نا، اپنے گھر کے اندر تو بیٹھی ہو کہ نہیں، اچھا کھانا نہیں کھا رہے، جیسا بھی کھا رہے ہو اللہ کا شکر تو ادا کرو، اور اپنے بچوں کو یہ کہو کہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج وقت ہے، اس وقت کو آج یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری زبانوں سے جو شکوے نکلتے ہیں نا، بس یہ گزر رہی ہے، یہ شکوے ختم ہونے چاہیے، ہماری زبان سے یہ گفتگو ہونی چاہیے، اللہ جی تو شکر، جیسے بھی حالات سے اللہ جی تو شکر، چھوٹی سی دکان تھی بڑی ہو گئی اللہ جی تو شکر، گاہک نہیں آیا شام کو چلے گئے اللہ جی تو شکر، اللہ جی تو شکر ہے، اللہ غیب کے خزانوں میں سے مدد فرما دیں گے، اللہ حیران ہو کہ میرے بندہ گاہک بھی نہیں آیا اور اس کی زبان سے ایک ہی لفظ ہے اللہ جی تو شکر، اللہ جی تو شکر۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ مجھے اور آپ کو جو صحت دی ہے بھائی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس کو دل کا عارضہ تھا،
دل کی تکلیف اس کو ہو گئی. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کا آپریٹ ہوگا. کہا جی اچھا جی ٹھیک ہے. کتنا خرچہ لگے گا؟ اس نے کہا تھا اتنے لاکھ روپے یہ خرچہ ہے. بزرگ تھے، 65 سال عمر تھی. رونا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو زندگی صحت دے گا، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو کہنے لگے 65 سال ہو گئے بغیر معاوضے کے ہی دل چلتا رہا. آج ذرا سی رکاوٹ آ کے لاکھوں روپے لگانے پڑ رہے ہیں. ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو پیدا کیا ماؤں کے پیٹوں سے، اور ہم نے تمہیں آنکھ بھی دی، کان بھی دیے، دل بھی دیے، تاکہ تم میرا شکر تو ادا کرتے. 65 سال تک زندگی کے اندر کبھی دل کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئی. آج اگر رکاوٹ آ گئی تو لاکھوں روپے لگانے کے بعد ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک کریں گے. تو کوئی اللہ جی آپ نے معاوضہ بھی نہیں لیا. ہماری صحت، ہم نے اپنی صحت کے اوپر اتنے پیسے لگا دیے. اللہ جی آپ نے تو ہمیں تو پیدا کیا تھا، کوئی آپ نے ہم سے تو پیسے نہیں مانگے تھے، کوئی معاوضہ نہیں لیا تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. ہماری آنکھیں ٹھیک تھیں، اگر نہ ہوتی تو ہم کچھ کر سکتے تھے. زبان نہ چلتی تو ہم کچھ کر سکتے تھے. ہاتھ نہ چلتے پیدا ہوتے ہوئے ہم کچھ کر سکتے تھے. نہیں کر سکتے تھے نا، ابھی چل رہے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے میں کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ یہ آج کے اس وقت کی ایک بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم ہر حالت کے اندر اللہ کا کیا کرتے رہیں؟ شکر ادا کرتے رہیں. ایک کتابوں کے اندر پڑھ رہے تھے، ایک بزرگ کہتے ہیں میرے ایک عزیز بیمار ہو گئے، ان کی آپریٹ کے بعد کچھ آدھا گھنٹہ زبان نہیں چل سکی. وہ جب ٹھیک ہو گئے نا تو کہنے لگے کہ میری زندگی کا جو آدھا گھنٹہ تھا وہ بہت مشکل تھا. سب میرے عزیز میرے پاس موجود تھے، سب دوست پاس تھے، میرے گھر والے پاس ہی، میری گھر والی پاس کھڑی تھی. وہ مجھ سے، میں ان سے کچھ کہنا چاہتا تھا نہیں کہہ سکا. بعد میں پتا چلا کہ یار یہ زبان اللہ جل شانہ کی کتنی نعمتوں میں سے نعمت ہے. آج رک دیں ہم کسی کو کچھ بات نہیں سمجھا سکتے، کچھ کسی کو کہہ نہیں سکتے. تو اس لیے کہ بھائیو آج کے جمعے کے اندر نیت کر کے اٹھیں، حالات جیسے بھی ہوں گے، مشکل سے مشکل حالات بھی ہیں، کاروبار جیسا بھی ہو، جو بھی بندہ پوچھے الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ سے مانگیں گے، اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے کے اوپر مشکل حالات بھی ہیں، میں جانتا بھی ہوں. لیکن جو بندہ اس سے پوچھتا ہے تو یہ کیا کہتا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ جی تمہارا شکر ہے، اللہ نے بڑی نعمتوں تو نوازا ہے. تو وہ بزرگ کیا کہنے لگے کہ 65 سال کے اندر کوئی معاوضہ نہیں تھا، دل چل رہا تھا. آج دل کے اندر تھوڑی سی رکاوٹ ہے تو لاکھوں روپے لگانے کے بعد ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہم کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج ہم بالکل ٹھیک ہیں. اس وقت اللہ سے مانگیں گے جب ہم ڈاکٹر کہے گا جی فلاں کے اوپر اتنے پیسے لگانے پڑیں گے. آج زندگی ہے، صحت ہے، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، دماغ صحیح کام کر رہا ہے. جس دن یہ کمپیوٹر کام کرنا چھوڑ گیا نا، انسان کسی کو کوئی بات سمجھا ہی نہیں سکتا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا. آج ہر چیز ٹھیک ہے نا، اپنی صحت ٹھیک ہے الحمدللہ، تو بھائی کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں؟ یہ شکری کیوں کر رہے ہیں؟ صبح اٹھیں، گھر والے اٹھیں اور اپنی صحت کو دیکھ لیا کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ جی تو شکر ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو سوتے ہیں، صبح پتہ لگتا ہے جی ہاسپٹل میں اچانک طبیعت خراب ہوگی. تو کیا کہنا ہے جی؟ آج کے بعد جیسے بھی حالات ہوگا کیا کہنا ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ جی تو ادا کیے، شکر ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرا شکر ادا کرتے رہو گے، میں تمہارے لیے اپنی نعمتوں کو بڑھاتا رہوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے انکار کرنا شروع کر دیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. سنتے ہیں ادا فرما.